اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین محترم، آج قرآن پاک کی 9 آیات آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ان 9 کی 9 آیات کا تعلق پچھتاوے سے ہے۔ کس کے پچھتاوے سے؟ وہ لوگ جو قیامت کے دن جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور پچھتاوے کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش ہم نے وہ نہ کیا ہوتا، تو آج ہم اس طرح سے پھنسے ہوئے نہ ہوتے۔ پہلی آیت پچھتاوے کے بارے میں ہر آیت کا یعنی بنیادی طور پہ موضوع کیا ہے؟ اے کاش، اے کاش، اے کاش۔ اے کاش کا لفظ انسان اس وقت استعمال کرتا ہے جب اس کو اپنی ناکامی کا پتہ لگتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا تھا لیکن نہ میں کر سکا۔ یعنی کوئی بچہ اچھا فٹنس میڈیکلی فٹ تھا لیکن اسے پتہ بعد میں لگتا ہے کہ میں کاش آرمی جوائن کرتا تو میں آرم فورسز کا آفیسر ہوتا، یا پائلٹ بن جاتا، یا کیپٹن ہوتا، یا فلائنگ آفیسر ہوتا۔ اور اسی طرح سے کوئی آدمی انجینئرنگ کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کاش ڈاکٹر ہوتا، کیونکہ میں نے ایم کیٹ بھی کوالیفائی کر لیا تھا تو میں ای کیٹ بھی کر سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو پچھتاوے ہیں زندگی کے، یہ ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں۔ کسی کو اس بات کا پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں نے اپنے باپ کے ساتھ زیادتی نہ کی ہوتی، کاش میں نے بیوی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہوتی، فلاں رشتے کے ساتھ میں نے یہ کیا تو اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا۔ اب ہم پہلی آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں جس کا تعلق سورہ نساء سے ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، یعنی گناہگار یہ کہے گا کس پر؟ جنتیوں کو دیکھ کر، ان پر اللہ کا فضل دیکھ کر یہ کہے گا روز یوم قیامہ کہ کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ تو میں حاصل کر لیتا کامیابی، بڑی بات۔ تو یعنی جو لوگ جنتی ہیں، میں کاش دنیا میں ان کا ہم جولی ہوتا، ان کی سنگت مجھے نصیب ہوتی، یا میں ان کے ساتھ چلتا، کیونکہ وہ صادقین تھے اور باعمل لوگ تھے۔ میں ان سے دور رہا اور حزب الشیطان کا ایک حصہ بنا رہا، تو حزب اللہ سے میں دور رہا۔ حزب اللہ میں تمام دنیا کے وہ مسلمان شامل ہیں جو باعمل مسلمان ہیں، دین کا فہم اور ادراک رکھتے ہیں، اور عملی طور پہ بھی جو ہے نا وہ پختہ مسلمان ہیں، راسخون فی العلم ہے، جو کچھ علم رکھتے ہیں اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ یہ عدم یقین کا نتیجہ کہ جو لوگ قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں لیکن یقین بھی نہیں رکھتے، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح بھی کرتے ہیں لیکن یقین بھی نہیں رکھتے، اور پھر ادھر ادھر بھاگے بھی پھرتے ہیں کہ ادھر جا ادھر جا۔ تو یہ کیا عدم یقین ہے؟ تو انہیں کیا کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کفار کو تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن جو لوگ جانتے ہوئے بھی قرآن پاک کو ایسا کریں گے اور اپنی اصل راستے سے بھٹک جائیں گے، صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، اعمال میں کجی پیدا کریں گے، تو انہیں کاش ہی کہنا پڑے گا۔ کب؟ روز یوم قیامہ، یوم قیامہ میں انہیں کاش کا اور پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دوسری آیت کا تعلق سورہ انعام سے ہے۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کہ اے کاش ہم لوٹا دیے جائیں اور نہ ہم جھٹلائیں آیات اپنے رب کی اور ہم ہو جائیں مومنوں میں سے۔ یعنی پچھتاوا کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہمیں یعنی موقع ملے دنیا کی زندگی کا تو ہم یعنی پہلے سے بہتر لوگوں کی طرح ہو جائیں گے، مومن ہو جائیں گے، آیات پر یقین بھی رکھیں گے، آیات کو جھٹلائیں گے بھی نہیں، اس کے منکرین بھی نہیں بنیں گے، اور کفار میں سے ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ تو یعنی وہ تو موقع دوبارہ ملنا ہی نہیں ہے کبھی بھی، یہ زندگی ایک ہی بار ملنی ہے اور اس کے بعد دوسرا موقع نہیں ملا۔ یہ کوئی میٹرک یا ایف اے یا بی اے کا امتحان نہیں ہے جس میں سپلی کے چانسز ہوتے ہیں، بھئی ایک چانس مل گیا، پھر دوسرا مل گیا، پھر تیسرا مل گیا۔ آخرت میں ایسا کوئی چانس نہیں ہے۔ زندگی کے معاملات میں دنیاوی اعتبار سے تو چانس مل جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی کو معاف کر دیا، دوسری دفعہ کر دیا، تیسری خطا معاف ہو گئی، جیسے تیسری بار طلاق وہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 ہی بار ہے، یعنی اس میں یا تو احسن طریقے سے رخصت کر دیا جائے یا اسے دوبارہ اپنا لیا جائے، لیکن تیسری بار لفظ نکلے گا تو وہ مؤثر ہو جائے گی اور اسے اب دنیا کی کوئی طاقت لوٹا نہیں سکتی۔ اب تیسری آیت مبارکہ اس کا تعلق ہے سورہ کہف سے۔ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی گناہگار
قیامت کے دن یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نہ شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی. یعنی گویا شرک جو ہے کرنے والے کسی قسم کا شرک، خفی شرک ہو یا جلی شرک ہو، شرک کی ایک قسم نہیں ہے، بے تحاشا اقسام ہے شرک کی. لوگ سمجھ نہیں پاتے، اس کی اتنی باریکیاں ہیں کہ اس کے سمجھنے کے لیے ایک دفتر درکار ہے. اور محققین نے، علماء کرام نے 1400 سال میں ہزارہا کتب لکھی ہیں شرک پر، جو عربی زبان میں بھی ہیں اور فارسی زبان میں بھی ہیں، ان کے اردو تراجم بھی ہوئے ہیں صرف شرک کے موضوع پر کہ شرک کیا چیز ہے. شرک جو ہے نا بدترین گناہ ہے. یعنی تمام گناہوں کا، جیسے کہتے نہیں، جیسے ہم کہہ دیں کہ ساری بیماریوں کی جڑ فلاں چیز ہے، تو اسی طرح تمام گناہوں کی جڑ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ شرک ہے. کہ اللہ کی ذات سے ہٹ کے اپنی توجہ کسی اور طرف کر لینا. جیسے کلاس میں لیکچر دیا جا رہا ہے لیکن اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ موبائل اٹینڈ کر رہا ہے، یا اپنی توجہ ادھر سے ادھر کر رہا ہے، باہر کی طرف دیکھ رہا ہے، یا اپنے کسی ساتھی کی طرف دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از ناٹ اٹینٹو ٹورڈز ہز ٹیچر. تو اسی طرح اللہ کی ذات پاک سے ہٹ کے بظاہری سجدہ بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، رمضان آیا تو اپنا خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہے، لیکن عملی طور پہ وہ ایسا نہیں ہے. عملی طور پر اس کے اعمال میں کجی ہے. شرک کا مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ما سوا اپنی حاجات کے لیے، ضروریات کے لیے، رہنمائی کے لیے ادھر سے ادھر بھٹکتے پھرنا. رہنمائی سب سے بڑی جو ہے نا قرآن پاک ہے. قرآن بنیادی سرچشمہ علم کا، اسی سے ساری شعائیں پھوٹ رہی ہیں. احادیث اس کے بعد آتی ہیں اور دیگر علوم اس کے بعد آتے ہیں. تو ہمیں تو بنیادی طور پہ قرآن کو پہلے سمجھنا ہے. وہی سمجھ نہیں پائی پوری زندگی میں، ایک دو آیتیں بھی، تو پھر کیا ایسی ایک بیکار سا وقت گزر گیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے پچھتاوے سے ہمیں محفوظ فرمائے. پھر اگلی آیت کا تعلق کیا ہے؟ سورہ فرقان کی 2 آیات ہیں یہ لگاتار. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وہ کہے گا گناہگار، اے کاش. ہر جگہ اے کاش کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اے کاش کا مطلب پچھتاوا، کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، لیکن وہ تو وقت گزر گیا. اب کیا ہوگا کہ میں پکڑتا، اختیار کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ، جو رسول نے راستہ بتایا اس راستے کو پکڑ لیتا. یہ ہے اس کا ترجمہ. ہائے میری کمبختی، کاش کہ میں نے نہ پکڑا ہوتا فلاں شخص کو گہرا دوست. یعنی جو مشرک تھا یا کافر تھا، بدعقیدہ تھا، جادوگر تھا وغیرہ، یعنی مفسد تھا، فساد ڈلوانے والا، تو اس کو تو میں نے اپنا گہرا دوست بنا لیا. کسی شرابی کو، جواری کو، اور بدماش قسم کے آدمی کو، قبضہ گروپ کو، ذخیرہ اندوز کو، اور جو معاشرے کے یعنی سماج دشمن عناصر ہیں ان کو، یا کسی دہشت گرد کا سہولت کار بن گیا. تو وہ قیامت کے دن کہے گا کاش میری اس فلاں شخص سے یا مسٹر ABCD سے گہری دوستی نہ ہوتی. میں نے اس سے اتنا گہرا یارانہ رکھا، رات و دن کو اس کے ایک اشارے پہ اپنی ماں باپ کی بات کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو نظر انداز کر کے ساری رات میں اس کے ساتھ گزارتا تھا، شراب میں بدمست رہتا تھا، اور زیادہ جو بھی عیاشیاں بدماشیاں ہوتی تھیں وہ کیا کرتا تھا. تو اسے ہر صورت میں پچھتاوا ہوگا. اس پچھتاوے کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا. اب ایک آیت ہے سورہ احزاب کی، اس کو ذرا سماعت فرمائیے. یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش میں نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی. یعنی جہنمی یہ کہیں گے، اس کا مطلب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کی اطاعت کی ہوتی، اس کا مطلب وہ ہے ایمان والے لوگ ہیں لیکن پھر وہ بھٹک گئے. ایمان تو لائے، یعنی مسلمانوں میں ایسے بہت سارے افراد ہیں جو ایمان لائے ہوئے ہیں، کلمہ طیبہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، بس ان کی کان میں بھی جب وہ پیدا ہوئے تو اذان بھی دی گئی، کلمہ بھی پڑھا گیا، لیکن عملی طور پر جب وہ جوانی کی منزل میں آئے تو ان کا سارا قبلہ تبدیل ہو گیا. صراط مستقیم سے ہٹ کے وہ جانا تھا کراچی کی لائن پر، چلے گئے کسی بندو ملی کی لائن پر، تو اپنے راستے سے وہ بھٹک گئے. تو ایسے بھٹکے ہوئے لوگ جو ہے نا، اس میں چونکہ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور رسول کی. جب رسول کا ذکر آ گیا تو اس میں تو ظاہر ہے کہ غیر مسلم تو شامل نہیں ہوئے. رسول سے مراد تو رسول اللہ ہی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو وہ لوگ بھی پچھتاوے کا شکار ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ کی تعلیمات میں سے کسی بات پہ بھی عمل نہیں کیا. بنیادی تو 2 ہی باتیں قرآن جس پہ زور ہے کہ یعنی امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے منکرات سے، جو بھی فواحشات ہیں اس سے روکنا.
वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, कि हर खुला और छुपा गुनाह छोड़ दो। कुरान का ये ऑर्डर है, तो उस पर अमल करना ज़रूरी है। ये पछतावा किसको होगा? अहले ईमान को भी होगा, जो अपनी राह से भटक गए हुए हैं, वलद्दालीन में शामिल हो गए और अल्लाह ताला की तरफ से उन्होंने निगाह हटा के किसी और तरफ अपनी निगाह कर ली। अब आइए एक और आयत की तरफ जो सूरह अल-हाक़्क़ा से ली गई है, 29वां पारा है ये। या लैतनी लम ऊता किताबिया, ए काश मैं ना दिया जाता, यानी मुझे ना दिया जाता अपना नामा अमाल। जैसे सूरह बनी इसराइल की आयत है, इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हफीजा, ये पढ़ ले अपनी किताब खुद ही। ये जो सीडी तैयार हुई भी है ना, ये तू खुद ही सुन ले और देख ले, ये इसे प्ले करके देख ले, वो प्ले कर दी जाएगी कि ये सारा एक एक लम्हा तेरा सारा रिकॉर्ड हुआ है, पैदाइश से लेके तेरी वफात के लम्हे तक का, कि कितने तेरे पलड़े में क्या अमाल थे, दाएं में क्या थे, बाएं में क्या थे। और किरामन कातिबीन तो लिख रहे थे। तो क़यामत के रोज़ आपको पता है 2 फरिश्ते लाएंगे हर शख्स को पकड़ के। एक फरिश्ता वो होगा जो इसलिए होगा कि वो इधर से उधर नहीं होगा, और दूसरे के हाथ में ना नामा आमाल होगा, वो परवरदिगार की बारगाह में पेश कर देगा कि सर ये देखिए कि बारी ताला ये शख्स का ये कच्चा चट्टा है, और आप ये देख लीजिए कि ये मीज़ान पर पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। तो ए काश मुझे ना दिया जाता अपना नामाए आमाल। किस नामाए आमाल? जिसको दाएं हाथ में दिया जाएगा वो असहाब यमीन है, और असहाब शिमाल कौन है? जिन्हें बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। देखिए ना, क्लास में 2 ही ग्रुप बनते हैं, एक फेल लड़कों का, एक पास लड़कों का। तो फेल लड़के जो है ना वो बाईं तरफ खड़े कर दिए जाते हैं, दाईं तरफ कौन खड़े कर दिए जाते हैं? जो टोटल पास लड़के होते हैं, मुकम्मल तौर पे जिन्होंने सारे सब्जेक्ट्स क्वालिफाई किए हुए होते हैं, उन्हें दाएं हाथ पे खड़ा कर दिया जाता है। अब आप ये देखिए कि ये आयत मुबारका हमने कहाँ से ली है? ये भी अल-हाक़्क़ा से है, सूरह अल-हाक़्क़ा से। या लैतनी कुन्ता तुराबा, ए काश होता मैं मिट्टी। अब ये देखिए कि इंसान उस वक्त जब जहन्नम की दहकती हुई आग को देखेगा तो ये कहेगा कि मैं इंसान ही ना होता तो बेहतर था, कि मैं इस दुनिया में जो मैं गुजार कर आया हूँ तो काश मैं मिट्टी ही होता। तो ना मिट्टी से कोई अमल सरजद होना। मिट्टी की तो खूबी ये है कि वो जो है ना लोगों को रिस्क फराहम करती है। यानी शैतान ने, इबलीस ने इसलिए सजदा नहीं किया। वो कहता है खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, कि अल्लाह तूने मुझे नार से पैदा किया और इंसान को पैदा किया तीन का मतलब मिट्टी से। गोया मैं अफजल हूं, यानी आग अफजल है मिट्टी से। देखिए आग में तो जो चीज डाली जाए वो एकदम वो उसे खाक कर देती है, और मिट्टी की फजीलत क्या बताइए? वो तो रिस्क पैदा करती है। ये तमाम रिस्क, फूल पत्ते, अनाज, ये किससे? ये जमीन दे रही है। तो जमीन के तो कितने फवायद हैं। जमीन ना हो तो लोगों को रिस्क कहां से मैसर आएगा? गोया जमीन जो है वो इंसान के लिए नाफी है, नफा बख्श है। और जाहिर है कि अगर मिट्टी से इंसान बनाया गया है तो इंसानों में भी तो नफा बख्श इंसान है जो मखलूक को फायदा पहुंचाते हैं, जो भी नेकी के काम करते हैं। अगर शौकत खान अस्पताल किसी ने बनाया, ईदी ट्रस्ट बनाया और दीगर जो फलाही काम किए हैं तो वो इंसानों ने किए ना। और इंसान किससे बना? मिट्टी से बनाया गया। तो शैतान के कोई काम कहीं नजर आ रहे हैं कहीं कि कहें जी हम शैतान ने फला अस्पताल बनाया हुआ है, शैतान ने फला यूनिवर्सिटी बनाई हुई है? ऐसा तो कहीं भी नहीं है। अब हम आते हैं सूरह फज्र की तरफ। सूरह फज्र 30वें पारे का सूरह है। या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, ए काश मैंने आगे भेजा होता अपनी इस जिंदगी के लिए। इसका क्या मतलब है? कि मेरे नामाए आमाल में ऐसा तो कुछ होता जिसे देखकर मैं खुश होता और मैं वहां पास हो जाता। उस पेपर में था ही कुछ नहीं। एग्जामिनर ने जब देखा तो वो सिराए फजूलियात के कुछ भी नहीं था। जिस तरह मौजूदा दौर में भी बच्चे जो ना अपने पेपर से मजाक की बातें लिख देते हैं, मजाहिया तरीके से जवाब दे देते हैं, तो जाहिर है कि वो एग्जामिनर उसे जीरो कर देता है, ZERO लिख देता है ऊपर। तो इसी तरह वो कहेगा कि ए काश मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे भी तो अमल किए होते कि जिसपे मुझे कम से कम C ग्रेड ही मिल जाता, यानी अदना दर्जा ही मुझे मिल जाता जन्नत का। वो भी ना मिला। तो उसमें पेपर चूंकि ब्लैंक था, आंसर शीट, तो मिलना क्या था? 0 मिलना था। तो ये क्या है? महज पछतावा होगा। अमाल में कुछ भी नहीं था। कोई वालिदैन की इताअत नहीं थी, रसूल की इताअत नहीं थी,
نماز روزہ زندگی کے معاملات لین دین، گھر میں تھا تو بکواسی تھا، بیوی کو بے تحاشا تنگ کیا، اس پہ ہاتھ چلاتا رہا، بات بات پہ طلاق کی دھمکیاں دیتا رہا وغیرہ وغیرہ، رزق سے تنگ رکھا، بچوں پہ ناجائز ہاتھ اٹھاتا رہا. تو یہ کیا ہے اس نے کیا زندگی میں؟ کون سی؟ نہ والدین کی دعائیں لی، نہ ہمسایوں کی دعائیں لی، نہ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کی دعائیں لی، نہ اپنے اساتذہ کی دعائیں لی، نہ بیوی کی دعائیں لی. لوگ ماں کا بہت ذکر کرتے ہیں، لیکن لوگ یہی بھول جاتے ہیں کہ ماں کے بعد بیوی کا مرتبہ بھی کم نہیں ہے. جو لوگ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بیویاں ان کے لیے دعا بھی کرتی ہیں، اور بیویوں کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے ہماری یہ جوہلا کا معاشرہ بھی ہے کہ جوتی ہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، اور تو تڑاک سے گفتگو کرنا. تو یہ کیا انہوں نے سیکھا ہے؟ پاکستانی معاشرہ اسی طرح کا ایک معاشرہ ہے جس میں بیوی کے ساتھ نہ کوئی تمیز سے گفتگو کرتا ہے. برابری کی سطح پہ سمجھتے ہی نہیں. کوئی ہوتا ہے اس میں کوئی پڑھا لکھا انسان جو ذرا شائستگی سے گفتگو کر لیتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، آپ جناب سے گفتگو، ورنہ تو تڑاک سے ہی گفتگو کرنے کی جہالت کی بدترین قسم ہے. کس بات کے پڑھے لکھے ہیں جو اپنے ساتھی کے ساتھ اس طرح گفتگو کرتے ہیں؟ عام دوستوں کے ساتھ بھی لوگ احترام سے گفتگو کرتے ہیں. کالجوں میں ہوتے ہیں تو پروفیسر صاحب کو بھی سر کہہ دیتے ہیں، یا مجھے کہیں گے تو ہاشمی صاحب کہہ دیں گے، میں بھی ایک استاد رہا ہوں. تو کبھی اس طرح تو تڑاک سے تھوڑی گفتگو کی جاتی ہے. تو جب ہم اپنے ساتھیوں سے، دوستوں، ہم جوڑیوں سے اس طرح گفتگو نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم نے گھر والی کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچوں پہ کوئی اچھا اثر نہیں پڑتا. بچے بھی اسی طرح سے دے دو، کر دو، لے دو. عام بچوں کی میں یہ زبان سنتا ہوں، ماما مجھے پیسے دے دو. حالانکہ وہ یہ اگر زبان استعمال کریں، ماما پلیز آپ مجھے پیسے دے دیں، یہ بھی جملہ ایک اچھا جملہ ہے. لیکن مائیں بھی نہیں سکھا رہی، نہ وہ کوئی سیکھ رہے ہیں، نہ اسکولوں میں ایسی کوئی تربیت ہو رہی ہے، نہ گھروں کے اندر ایسی تربیت ہو رہی ہے. گھروں کا معاشرہ بھی آدھا پنجابی ہے، آدھا انگریزی ہے، یا آدھا اردو ہے. یعنی ایک جیسے کھچڑی سی پکی بھی ہے. اس سے بچوں کی مت ماری گئی ہے. مائیں خود ایسے فضول سے الفاظ بولتی رہتی ہیں کہ میں تیرا منہ توڑ دوں گی، میں تیرا فلانا کر دوں گی. تو یہ کوئی اچھی زبان تھوڑی ہے، یہ ایک بیہودہ سی زبان ہے، جہالت پر مبنی زبان ہے. خدا را اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہو جائے جو اس روز یہ صرف کہیں اے کاش، اے کاش، اے کاش. 9 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. نے 9 آیات کی تلاوت کی ہے اس وقت. ان کے اجزاء ہیں، یہ پوری آیات نہیں ہیں، ان کے ٹکڑے ہیں، یہ جز ہیں ان کی میں نے تلاوت کی، جس میں خاص طور سے لفظ اے کاش استعمال ہوا ہے. پچھتاوا، پچھتاوے کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.